اس میں ایک شک تو یہ ہے کہ کیا حاضری کروانی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ قاری صاحب فلاں صاحب ہیں, انہوں نے تو میرے اندر حاضری کروا دی, حاضری نہیں کسی سے ہو رہی تھی. اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میں بھی حاضری کرواتا رہا ہوں, میں نے بھی بہت زیادہ مطلب اس چیز میں انوالو رہا ہوں, اور جنات سے باتیں کرنا اور ان سے بات کر کے پوچھنا اور یہ ساری چیزیں, کہاں دفن ہے, کس نے جادو کروایا وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں ابتدائی 3-4 سالوں میں. لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہمارے لیے, تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس کو ختم کیا. اس کے متبادل جو بہتر علاج ہو سکتا تھا اس پر کام شروع کیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حاضری مریض میں ہو گئی ہے, خود حاضری نہیں کروانی, نہ جنوں کو بلانا ہے, آ بھائی فلان جن کون ہے اس میں, سامنے آ بھائی میرے سے بات کر, بھائی نیک ہے بد ہے کیا نہیں, ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ اس چیز کو یعنی مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی کیفیت بنتی ہے, خود نہیں بلانا. خود کیوں نہیں بلانا؟ میں جب حاضریاں کرتا تھا نا تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ یار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. میرے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں, شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ حاضر ہو, ان کی شرارتوں سے بھی, ان کی حاضری سے بھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ حاضر نہیں کرنا, ہم کہہ رہے ہیں حاضر کرنا ہے. اب یہ جو کنڈیشن ہے, یہ جو معاملات ہیں, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو حاضری کیے بغیر کیسے جنوں کو نکال لیں گے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی حاضری نہیں ہوگی تو پھر جن کیسے نکلے گا. بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس جو آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو حاضری ہونے سے نہ ہونے سے غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ کا علاج ہو رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے, آپ وہ کریں. آپ کیوں حاضری کروانا چاہتے ہیں؟ حاضری کروانے سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں حاضری کروانی. ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا مولوی تب بنتا ہے بندہ, یا بڑا جو ہے وہ بنتا ہی تب ہے جب حاضری ہوگی. تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات بالکل غلط ہے. اس میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے. میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں. اس کا انسان کو اسپرچولی بھی نقصان ہے, سائیکولوجیکلی بھی نقصان ہے, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جب انسان کے اندر حاضری کروائی جاتی ہے. تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار اللہ منع کر رہے ہیں, لیکن جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں علاج, اس میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جن جب تک نہیں پکڑا, جن سے بات نہیں کی, تو میں کدھر کا راکی ہوں یا عامل ہوں یا مالج ہوں. تو میں تو بات کروں گا بھائی آ جا بھائی زور سے آ, بھائی شور سے آ. ایک صاحب ہیں وہ اس طرح سے حاضریاں کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائیکولوجیکلی ایشوز کو جانتا ہے, وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ہیپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا, اور واللہ ہے اللہ گواہ اس چیز کا, وہ میرے پاس بندہ آیا اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا, اور وہ میرے اندر حاضری کرنے سے پہلے, میں وضو کی حالت میں ہوں, میں بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر رہا, میں جیسے اس نے مجھے بات بتائی میں نے ویسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتا جی میرے اندر حاضری کرنے کے سامنے اس عامل نے مجھے کہا, ان پیر صاحب نے مجھے کہا, وہ بڑی جن نکالنے والی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا زور سے آ شور سے آ اس طرح کے طریقے سے, کہ میں تمہارے اندر حاضری کروں گا. اب مریض کو کہہ رہا ہے جب مریض ہوش میں ہے. اب جو ان کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں, جو سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں, جو انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں لوگ, وہ جانتے ہیں کہ انسان کے جب ہیپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت میں, پراپر ایک کیفیت میں لے جایا جاتا ہے جس میں وہ یعنی اس کنڈیشن میں وہ جو اگلا بندہ بلوا رہا ہوتا ہے, بندہ وہ بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہتا جی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آپ کے اندر حاضری ہو, بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر حاضری ہو آپ نے فلاں 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 بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے, فلاں پیر کے بارے میں یہ کہنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, جب میرے اندر حاضری ہوگی تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا. بھائی وہ حاضری ہوتی تو
کچھ ہوتا ہے، اس نے سامنے بٹھایا، ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر ہاں بھائی زور سے آ، شور سے آ، زور سے آ، غصے سے آ، ایسے آ، اس کو ہیپنوٹائز کر رہا ہے۔ اب وہ اس بندے کو ہیپنوٹائز کیا اور رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے اندر حاضری ہوگی۔ اب جب اس کے اندر حاضری ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہی باتیں بولنی شروع کر دی جو پیر صاحب نے اس کو پہلے سمجھائی تھی۔ اب پیر صاحب نے وہ ویڈیو کاٹی اور اس پر بڑا سا تھمبنیل لگا دیا، 500 سال پرانا جن فلاں پیر کی اصلیت بتاتے ہوئے۔ اور واللہ میرے پاس ان صاحب کے پاس سے ہو کے کوئی مریض آئے نا تو میں پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پھر ان کا علاج شروع کرتا ہوں۔ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ بندہ کیونکہ اس کو ہیپنوٹائز کیا گیا ہے، یہ بندہ سائیکولوجیکلی مسائل کا بھی شکار ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طرح سے لوگوں کو ہیپنوٹائز کرتے ہیں اور اس کو حاضری کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ حاضری کروانی ہے، اس کو کوئی بھائی مجھے حاضری نہیں کروانی، نہ مجھے حاضری کروانی ہے، نہ میرے اندر حاضری کی ضرورت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، بس میرا اگر میں دم کروانے آیا ہوں تو مجھے دم کرو، یا جو بھی مجھے ان لوگوں سے یہ چیزیں جو کوشش کر رہا ہوں نا میں ان لوگوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ادروائز مجھے یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور مجھے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کیڑے کمے لگے ہو، ایسے لوگوں کو آپ بتاتے رہتے ہیں ساری چیزیں، کوئی بندہ اپنا نقصان کر لے گا، کسی کا نقصان کر دے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ اس میں ایک شک تو یہ ہے کہ کیا حاضری کروانی چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ قاری صاحب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے تو میرے اندر حاضری کروا دی، حاضری نہیں کسی سے ہو رہی تھی۔ اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں بھی حاضری کرواتا رہا ہوں، میں نے بھی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو رہا ہوں، اور جنات سے باتیں کرنا اور ان سے بات کر کے پوچھنا اور یہ ساری چیزیں، کہاں دفن ہے، کس نے جادو کروایا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں ابتدائی 3-4 سالوں میں۔ لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان دے ہمارے لیے، تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس کو ختم کیا، اس کے متبادل جو بہتر علاج ہو سکتا تھا اس پر کام شروع کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حاضری مریض میں ہو گئی ہے، خود حاضری نہیں کروانی، نہ جنوں کو بلانا ہے، آ بھائی فلاں جن کون ہے اس میں، سامنے آ بھائی میرے سے بات کر، بھائی نیک ہے بد ہے کیا نہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ اس چیز کو یعنی مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی کیفیت بنتی ہے، خود نہیں بلانا۔ خود کیوں نہیں بلانا؟ میں جب حاضریاں کرتا تھا نا تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ یار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، میرے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ حاضر ہو، ان کی شرارتوں سے بھی، ان کی حاضری سے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حاضر نہیں کرنا، ہم کہہ رہے ہیں حاضر کرنا ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو معاملات ہیں، اس کو کیسے مینج کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو حاضری کیے بغیر کیسے جنوں کو نکال لیں گے؟ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی حاضری نہیں ہوگی تو پھر جن کیسے نکلے گا؟ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو حاضری ہونے سے نہ ہونے سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا علاج ہو رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، آپ وہ کریں۔ آپ کیوں حاضری کروانا چاہتے ہیں؟ حاضری کروانے سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں حاضری کروانی۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا مولوی تب بنتا ہے بندہ، یا بڑا جو ہے وہ بنتا ہی تب ہے جب حاضری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے۔ میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں، اس کا انسان کو اسپرچولی بھی نقصان ہے، سائیکولوجیکلی بھی نقصان ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جب انسان کے اندر حاضری کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار اللہ منع کر رہے ہیں، لیکن جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں علاج، اس میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جن جب تک نہیں پکڑا، جن سے بات نہیں کی، تو میں کدھر کا راکی ہوں یا عامل ہوں یا مالج ہوں؟ تو میں تو بات کروں گا بھائی آ جا بھائی، زور سے آ بھائی، شور سے آ۔ ایک صاحب ہیں وہ اس طرح سے حاضریاں کرتے ہیں،
اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائیکولوجیکلی ایشوز کو جانتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ہیپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا اور واللہ ہے اللہ گواہ اس چیز کا، وہ میرے پاس بندہ آیا اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا اور وہ میرے اندر حاضری کرنے سے پہلے، میں وضو کی حالت میں ہوں، میں بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر رہا، میں جیسے اس نے مجھے بات بتائی میں نے ویسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا جی میرے اندر حاضری کرنے کے سامنے اس عامل نے مجھے کہا، ان پیر صاحب نے مجھے کہا، وہ بڑی جن نکالنے والی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا زور سے شور سے اس طرح کے طریقے سے، کہ میں تمہارے اندر حاضری کروں گا۔ اب مریض کو کہہ رہا ہے جب مریض ہوش میں ہے۔ اب جو ان کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں، جو انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے جب ہیپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت میں، پراپر ایک کیفیت میں لے جایا جاتا ہے جس میں وہ یعنی اس کنڈیشن میں وہ جو اگلا بندہ بلوا رہا ہوتا ہے، بندہ وہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتا جی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آپ کے اندر حاضری ہو، بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر حاضری ہو آپ نے فلاں 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 بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے، فلاں پیر کے بارے میں یہ کہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، جب میرے اندر حاضری ہوگی تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بھائی وہ حاضری ہوتی تو کچھ ہوتا۔ اس نے سامنے بٹھایا، ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر ہاں بھائی زور سے آ، شور سے آ، زور سے آ، غصے سے آ، ایسے آ، اس کو ہیپناٹائز کر رہا ہے۔ اب وہ اس بندے کو ہیپناٹائز کیا اور رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے اندر حاضری ہوگی۔ اب جب اس کے اندر حاضری ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہی باتیں بولنی شروع کر دی جو پیر صاحب نے اس کو پہلے سمجھائی تھی۔ اب پیر صاحب نے وہ ویڈیو کاٹی اور اس پر بڑا سا تھمبنیل لگا دیا، 500 سال پرانا جن فلاں پیر کی اصلیت بتاتے ہوئے۔ اور واللہ میرے پاس ان صاحب کے پاس سے ہو کے کوئی مریض آئے نا تو میں پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پھر ان کا علاج شروع کرتا ہوں۔ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ بندہ کیونکہ اس کو ہیپناٹائز کیا گیا ہے، یہ بندہ سائیکولوجیکلی مسائل کا بھی شکار ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طرح سے لوگوں کو ہیپناٹائز کرتے ہیں اور اس کو حاضری کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ حاضری کروانی ہے، اس کو کوئی بھائی مجھے حاضری نہیں کروانی، نہ مجھے حاضری کروانی ہے، نہ میرے اندر حاضری کی ضرورت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، بس میرا اگر میں دم کروانے آیا ہوں تو مجھے دم کرو، یا جو بھی مجھے ان لوگوں سے یہ چیزیں جو کوشش کر رہا ہوں نا میں ان لوگوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ادروائز مجھے یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کیڑے کمے لگے ہو، ایسے لوگوں کو آپ بتاتے رہتے ہیں ساری چیزیں، کوئی بندہ اپنا نقصان کر لے گا، کسی کا نقصان کر دے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ اس میں ایک شک تو یہ ہے کہ کیا حاضری کروانی چاہیے؟ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ قاری صاحب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے تو میرے اندر حاضری کروا دی، حاضری نہیں کسی سے ہو رہی تھی۔ اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں بھی حاضری کرواتا رہا ہوں، میں نے بھی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو رہا ہوں، اور جنات سے باتیں کرنا اور ان سے بات کر کے پوچھنا اور یہ ساری چیزیں، کہاں دفن ہے، کس نے جادو کروایا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں ابتدائی 3-4 سالوں میں۔ لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہمارے لیے، تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس کو ختم کیا، اس کے متبادل جو بہتر علاج ہو سکتا تھا اس پر کام شروع کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حاضری مریض میں ہو گئی ہے، خود حاضری نہیں کروانی، نہ جنوں کو بلانا ہے، آ بھائی فلاں جن کون ہے اس میں، سامنے آ بھائی میرے سے بات کر، بھائی نیک ہے بد ہے کیا نہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ اس چیز کو یعنی مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی کیفیت بنتی ہے، خود نہیں بلانا۔ خود کیوں نہیں بلانا؟ میں جب حاضریاں کرتا تھا نا تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ یار
اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، میرے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے شر سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ حاضر ہوں، ان کی شرارتوں سے بھی، ان کی حاضری سے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حاضر نہیں کرنا، ہم کہہ رہے ہیں حاضر کرنا ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو معاملات ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو حاضری کیے بغیر کیسے جنوں کو نکال لیں گے؟ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی حاضری نہیں ہوگی تو پھر جن کیسے نکلے گا؟ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو حاضری ہونے سے نہ ہونے سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا علاج ہو رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، آپ وہ کریں۔ آپ کیوں حاضری کروانا چاہتے ہیں؟ حاضری کروانے سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں حاضری کروانی۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا مولوی تب بنتا ہے بندہ، یا بڑا جو ہے وہ بندہ ہی تب ہے جب حاضری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے۔ میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں، اس کا انسان کو اسپرچولی بھی نقصان ہے، سائیکولوجیکلی بھی نقصان ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جب انسان کے اندر حاضری کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار اللہ منع کر رہے ہیں، لیکن جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں علاج، اس میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جن جب تک نہیں پکڑا، جن سے بات نہیں کی، تو میں کدھر کا راکی ہوں یا عامل ہوں یا مالج ہوں؟ تو میں تو بات کروں گا بھائی آ جا بھائی، زور سے آ بھائی، شور سے آ۔ ایک صاحب ہیں وہ اس طرح سے حاضریاں کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائیکولوجیکلی ایشوز کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ہپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اور واللہ ہے اللہ گواہ اس چیز کا، وہ میرے پاس بندہ آیا اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا، اور وہ میرے اندر حاضری کرنے سے پہلے، میں وضو کی حالت میں ہوں، میں بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر رہا، میں جیسے اس نے مجھے بات بتائی میں نے ویسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا جی میرے اندر حاضری کرنے کے سامنے اس عامل نے مجھے کہا، ان پیر صاحب نے مجھے کہا، وہ بڑی جن نکالنے والی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا زور سے آ شور سے آ اس طرح کے طریقے سے، کہ میں تمہارے اندر حاضری کروں گا۔ اب مریض کو کہہ رہا ہے جب مریض ہوش میں ہے۔ اب جو ان کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں، جو انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے جب ہپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت میں، پراپر ایک کیفیت میں لے جایا جاتا ہے جس میں وہ یعنی اس کنڈیشن میں وہ جو اگلا بندہ بلوا رہا ہوتا ہے، بندہ وہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتا جی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آپ کے اندر حاضری ہو، بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر حاضری ہو آپ نے فلاں 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 بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے، فلاں پیر کے بارے میں یہ کہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، جب میرے اندر حاضری ہوگی تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بھائی وہ حاضری ہوتی تو کچھ ہوتا۔ اس نے سامنے بٹھایا، ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر ہاں بھائی زور سے آ، شور سے آ، زور سے آ، غصے سے آ، ایسے آ، اس کو ہپناٹائز کر رہا ہے۔ اب وہ اس بندے کو ہپناٹائز کیا اور رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے اندر حاضری ہوگی۔ اب جب اس کے اندر حاضری ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہی باتیں بولنی شروع کر دی جو پیر صاحب نے اس کو پہلے سمجھائی تھی۔ اب پیر صاحب نے وہ ویڈیو کاٹی اور اس پر بڑا سا تھمبنیل لگا دیا، 500 سال پرانا جن فلاں پیر کی اصلیت بتاتے ہوئے۔ اور واللہ میرے پاس ان صاحب کے پاس سے ہو کے کوئی مریض آئے نا تو میں پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پھر ان کا علاج شروع کرتا ہوں۔ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ بندہ کیونکہ اس کو ہپناٹائز کیا گیا ہے، یہ بندہ سائیکولوجیکلی مسائل کا بھی شکار ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طرح سے لوگوں کو ہپناٹائز کرتے ہیں اور اس کو حاضری کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ حاضری کروانی ہے، اس کو کوئی بھائی مجھے حاضری نہیں کروانی، نہ مجھے حاضری کروانی ہے، نہ میرے اندر حاضری کی ضرورت ہے۔
تم اپنے کام سے کام رکھو، بس میرا اگر میں دم کروانے آیا ہوں تو مجھے دم کرو، یا جو بھی مجھے ان لوگوں سے یہ چیزیں جو کوشش کر رہا ہوں نا میں ان لوگوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ادروائز مجھے یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور مجھے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کیڑے کمے لگے ہو، ایسے لوگوں کو آپ بتاتے رہتے ہیں ساری چیزیں، کوئی بندہ اپنا نقصان کر لے گا، کسی کا نقصان کر دے گا. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے دوسرے کا نقصان ہو. اس میں ایک شک تو یہ ہے کہ کیا حاضری کروانی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ قاری صاحب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے تو میرے اندر حاضری کروا دی، حاضری نہیں کسی سے ہو رہی تھی. اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میں بھی حاضری کرواتا رہا ہوں، میں نے بھی بہت زیادہ مطلب اس چیز میں انوالو رہا ہوں، اور جنات سے باتیں کرنا اور ان سے بات کر کے پوچھنا اور یہ ساری چیزیں، کہاں دفن ہے، کس نے جادو کروایا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں ابتدائی 3-4 سالوں میں. لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان دے ہمارے لیے، تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس کو ختم کیا. اس کے متبادل جو بہتر علاج ہو سکتا تھا اس پر کام شروع کیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حاضری مریض میں ہو گئی ہے، خود حاضری نہیں کروانی، نہ جنوں کو بلانا ہے آ بھائی فلاں جن کون ہے اس میں، سامنے آ بھائی میرے سے بات کر بھائی نیک ہے بد ہے کیا نہیں، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ اس چیز کو یعنی مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی کیفیت بنتی ہے خود نہیں بلانا. خود کیوں نہیں بلانا؟ میں جب حاضریاں کرتا تھا نا تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ یار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. میرے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے شر سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ حاضر ہوں، ان کی شرارتوں سے بھی، ان کی حاضری سے بھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ حاضر نہیں کرنا، ہم کہہ رہے ہیں حاضر کرنا ہے. اب یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو معاملات ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو حاضری کیے بغیر کیسے جنوں کو نکال لیں گے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی حاضری نہیں ہوگی تو پھر جن کیسے نکلے گا. بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس جو آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو حاضری ہونے سے نہ ہونے سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا علاج ہو رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، آپ وہ کریں. آپ کیوں حاضری کروانا چاہتے ہیں؟ حاضری کروانے سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں حاضری کروانی. ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا مولوی تب بنتا ہے بندہ، یا بڑا جو ہے وہ بنتا ہی تب ہے جب حاضری ہوگی. تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات بالکل غلط ہے. اس میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے. میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں. اس کا انسان کو اسپرچولی بھی نقصان ہے، سائیکولوجیکلی بھی نقصان ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جب انسان کے اندر حاضری کروائی جاتی ہے. تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار اللہ منع کر رہے ہیں، لیکن جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں علاج، اس میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جن جب تک نہیں پکڑا، جن سے بات نہیں کی، تو میں کدھر کا راکی ہوں یا عامل ہوں یا مالج ہوں. تو میں تو بات کروں گا بھائی آ جا بھائی زور سے آ، بھائی شور سے آ. ایک صاحب ہیں وہ اس طرح سے حاضریاں کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائیکولوجیکلی ایشوز کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ہیپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا، اور واللہ ہے اللہ گواہ اس چیز کا، وہ میرے پاس بندہ آیا اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا اور وہ میرے اندر حاضری کرنے سے پہلے، میں وضو کی حالت میں ہوں، میں بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر رہا. میں جیسے اس نے مجھے بات بتائی میں نے ویسے ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتا جی میرے اندر حاضری کرنے کے سامنے اس عامل نے مجھے کہا، ان پیر صاحب نے مجھے کہا، وہ بڑی جن نکالنے والی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا زور سے آ، شور سے آ، اس طرح کے طریقے سے، کہ میں تمہارے اندر حاضری کروں گا. اب مریض کو کہہ رہا ہے جب مریض ہوش میں ہے. اب جو ان کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں، جو انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے جب ہیپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت میں، پراپر ایک کیفیت میں لے جایا جاتا ہے جس میں وہ یعنی
اس کنڈیشن میں وہ جو اگلا بندہ بلوا رہا ہوتا ہے، بندہ وہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا کہتا جی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آپ کے اندر حاضری ہو، بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر حاضری ہو آپ نے فلاں 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 بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے، فلاں پیر کے بارے میں یہ کہنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا کہ آپ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، جب میرے اندر حاضری ہوگی تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا. بھائی وہ حاضری ہوتی تو کچھ ہوتا. اس نے سامنے بٹھایا، ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر ہاں بھائی زور سے آ، شور سے آ، زور سے آ، غصے سے آ، ایسے آ، اس کو ہیپناٹائز کر رہا ہے. اب وہ اس بندے کو ہیپناٹائز کیا اور رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے اندر حاضری ہوگی. اب جب اس کے اندر حاضری ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہی باتیں بولنی شروع کر دی جو پیر صاحب نے اس کو پہلے سمجھائی تھی. اب پیر صاحب نے وہ ویڈیو کاٹی اور اس پر بڑا سا تھمبنیل لگا دیا، 500 سال پرانا جن فلاں پیر کی اصلیت بتاتے ہوئے. اور واللہ میرے پاس ان صاحب کے پاس سے ہو کے کوئی مریض آئے نا تو میں پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پھر ان کا علاج شروع کرتا ہوں. مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ بندہ کیونکہ اس کو ہیپناٹائز کیا گیا ہے، یہ بندہ سائیکولوجیکلی مسائل کا بھی شکار ہوگا. تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طرح سے لوگوں کو ہیپناٹائز کرتے ہیں اور اس کو حاضری کا نام دیتے ہیں. آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ حاضری کروانی ہے، اس کو کوئی بھائی مجھے حاضری نہیں کروانی، نہ مجھے حاضری کروانی ہے، نہ میرے اندر حاضری کی ضرورت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، بس میرا اگر میں دم کروانے آیا ہوں تو مجھے دم کرو، یا جو بھی مجھے ان لوگوں سے یہ چیزیں جو کوشش کر رہا ہوں نا میں ان لوگوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ادروائز مجھے یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور مجھے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کیڑے کمے لگے ہو، ایسے لوگوں کو آپ بتاتے رہتے ہیں ساری چیزیں، کوئی بندہ اپنا نقصان کر لے گا، کسی کا نقصان کر دے گا. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے دوسرے کا نقصان ہو. اس میں ایک شک تو یہ ہے کہ کیا حاضری کروانی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ قاری صاحب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے تو میرے اندر حاضری کروا دی، حاضری نہیں کسی سے ہو رہی تھی. اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میں بھی حاضری کرواتا رہا ہوں، میں نے بھی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو رہا ہوں، اور جنات سے باتیں کرنا اور ان سے بات کر کے پوچھنا اور یہ ساری چیزیں، کہاں دفن ہے، کس نے جادو کروایا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں ابتدائی 3-4 سالوں میں. لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہمارے لیے، تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس کو ختم کیا. اس کے متبادل جو بہتر علاج ہو سکتا تھا اس پر کام شروع کیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حاضری مریض میں ہو گئی ہے، خود حاضری نہیں کروانی، نہ جنوں کو بلانا ہے آ بھائی فلان جن کون ہے اس میں، سامنے آ بھائی میرے سے بات کر بھائی، نیک ہے بد ہے کیا نہیں، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ اس چیز کو یعنی مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی کیفیت بنتی ہے، خود نہیں بلانا. خود کیوں نہیں بلانا؟ میں جب حاضریاں کرتا تھا نا تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ یار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. میرے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ حاضر ہوں، ان کی شرارتوں سے بھی، ان کی حاضری سے بھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ حاضر نہیں کرنا، ہم کہہ رہے ہیں حاضر کرنا ہے. اب یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو معاملات ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو حاضری کیے بغیر کیسے جنوں کو نکال لیں گے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی حاضری نہیں ہوگی تو پھر جن کیسے نکلے گا. بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس جو آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو حاضری ہونے سے نہ ہونے سے غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ کا علاج ہو رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، آپ وہ کریں. آپ کیوں حاضری کروانا چاہتے ہیں؟ حاضری کروانے سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں حاضری کروانی. ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا مولوی تب بنتا ہے بندہ، یا بڑا جو ہے وہ بنتا ہی تب ہے جب حاضری ہوگی. تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات بالکل غلط ہے. اس میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے. میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں.
اس کا انسان کو اسپرچولی بھی نقصان ہے، سائیکولوجیکلی بھی نقصان ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جب انسان کے اندر حاضری کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار اللہ منع کر رہے ہیں، لیکن جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں علاج، اس میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جن جب تک نہیں پکڑا، جن سے بات نہیں کی، تو میں کدھر کا راکی ہوں یا عامل ہوں یا مالج ہوں؟ تو میں تو بات کروں گا بھائی آ جا بھائی، زور سے آ بھائی، شور سے آ۔ ایک صاحب ہیں وہ اس طرح سے حاضریاں کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائیکولوجیکلی ایشوز کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا، وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ہیپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اور واللہ ہے اللہ گواہ اس چیز کا، وہ میرے پاس بندہ آیا اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا، اور وہ میرے اندر حاضری کرنے سے پہلے، میں وضو کی حالت میں ہوں، میں بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر رہا، میں جیسے اس نے مجھے بات بتائی میں نے ویسے ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا جی میرے اندر حاضری کرنے کے سامنے اس عامل نے مجھے کہا، ان پیر صاحب نے مجھے کہا، وہ بڑی جن نکالنے والی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا زور سے آ، شور سے آ، اس طرح کے طریقے سے، کہ میں تمہارے اندر حاضری کروں گا۔ اب مریض کو کہہ رہا ہے جب مریض ہوش میں ہے، اب جو ان کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں، جو انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے جب ہیپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت میں، پراپر ایک کیفیت میں لے جایا جاتا ہے جس میں وہ یعنی اس کنڈیشن میں وہ جو اگلا بندہ بلوا رہا ہوتا ہے، بندہ وہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتا جی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آپ کے اندر حاضری ہو، بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر حاضری ہو آپ نے فلاں 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 بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے، فلاں پیر کے بارے میں یہ کہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا، کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، جب میرے اندر حاضری ہوگی تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بھائی وہ حاضری ہوتی تو کچھ ہوتا۔ اس نے سامنے بٹھایا، ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر ہاں بھائی زور سے آ، شور سے آ، زور سے آ، غصے سے آ، ایسے آ، اس کو ہیپناٹائز کر رہا ہے۔ اب وہ اس بندے کو ہیپناٹائز کیا اور رزلٹ کیا نکلا، اس کے اندر حاضری ہوگی۔ اب جب اس کے اندر حاضری ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہی باتیں بولنی شروع کر دی جو پیر صاحب نے اس کو پہلے سمجھائی تھی۔ اب پیر صاحب نے وہ ویڈیو کاٹی اور اس پر بڑا سا تھمبنیل لگا دیا، 500 سال پرانا جن فلاں پیر کی اصلیت بتاتے ہوئے۔ اور واللہ میرے پاس ان صاحب کے پاس سے ہو کے کوئی مریض آئے نا، تو میں پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پھر ان کا علاج شروع کرتا ہوں۔ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ بندہ کیونکہ اس کو ہیپناٹائز کیا گیا ہے، یہ بندہ سائیکولوجیکلی مسائل کا بھی شکار ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طرح سے لوگوں کو ہیپناٹائز کرتے ہیں اور اس کو حاضری کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ حاضری کروانی ہے، اس کو کوئی بھائی مجھے حاضری نہیں کروانی، نہ مجھے حاضری کروانی ہے، نہ میرے اندر حاضری کی ضرورت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، بس میرا اگر میں دم کروانے آیا ہوں تو مجھے دم کرو، یا جو بھی مجھے ان لوگوں سے یہ چیزیں جو کوشش کر رہا ہوں نا، میں ان لوگوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ادروائز مجھے یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کیڑے کمے لگے ہو، ایسے لوگوں کو آپ بتاتے رہتے ہیں ساری چیزیں، کوئی بندہ اپنا نقصان کر لے گا، کسی کا نقصان کر دے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ اس میں ایک شک تو یہ ہے کہ کیا حاضری کروانی چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ قاری صاحب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے تو میرے اندر حاضری کروا دی، حاضری نہیں کسی سے ہو رہی تھی۔ اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں بھی حاضری کرواتا رہا ہوں، میں نے بھی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو رہا ہوں، اور جنات سے باتیں کرنا اور ان سے بات کر کے پوچھنا اور یہ ساری چیزیں، کہاں دفن ہے، کس نے جادو کروایا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں ابتدائی 3-4 سالوں میں۔ لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہمارے لیے، تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس کو ختم کیا، اس کے متبادل جو بہتر علاج ہو سکتا تھا اس پر کام شروع کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر
حاضری مریض میں ہو گئی ہے، خود حاضری نہیں کروانی، نہ جنوں کو بلانا ہے، آ بھائی فلان جن کون ہے اس میں، سامنے آ بھائی میرے سے بات کر بھائی، نیک ہے بد ہے کیا نہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ اس چیز کو یعنی مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی کیفیت بنتی ہے، خود نہیں بلانا، خود کیوں نہیں بلانا؟ میں جب حاضریاں کرتا تھا نا تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ یار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، میرے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ حاضر ہو، ان کی شرارتوں سے بھی، ان کی حاضری سے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حاضر نہیں کرنا، ہم کہہ رہے ہیں حاضر کرنا ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو معاملات ہیں، اس کو کیسے مینج کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو حاضری کیے بغیر کیسے جنوں کو نکال لیں گے؟ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی حاضری نہیں ہوگی تو پھر جن کیسے نکلے گا؟ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو حاضری ہونے سے نہ ہونے سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا علاج ہو رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، آپ وہ کریں۔ آپ کیوں حاضری کروانا چاہتے ہیں؟ حاضری کروانے سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں حاضری کروانی۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا مولوی تب بنتا ہے بندہ، یا بڑا جو ہے وہ بنتا ہی تب ہے جب حاضری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے۔ میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں، اس کا انسان کو اسپرچولی بھی نقصان ہے، سائیکولوجیکلی بھی نقصان ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جب انسان کے اندر حاضری کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار اللہ منع کر رہے ہیں، لیکن جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں علاج، اس میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جن جب تک نہیں پکڑا، جن سے بات نہیں کی، تو میں کدھر کراکی ہوں یا عامل ہوں یا مالج ہوں؟ تو میں تو بات کروں گا بھائی آ جا بھائی، زور سے آ بھائی، شور سے آ۔ ایک صاحب ہیں وہ اس طرح سے حاضریاں کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائیکولوجیکلی ایشوز کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ہیپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اور واللہ ہے اللہ گواہ اس چیز کا، وہ میرے پاس بندہ آیا اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا، اور وہ میرے اندر حاضری کرنے سے پہلے، میں وضو کی حالت میں ہوں، میں بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر رہا، میں جیسے اس نے مجھے بات بتائی میں نے ویسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا جی میرے اندر حاضری کرنے کے سامنے اس عامل نے مجھے کہا، ان پیر صاحب نے مجھے کہا، وہ بڑی جن نکالنے والی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا زور سے آ شور سے آ اس طرح کے طریقے سے، کہ میں تمہارے اندر حاضری کروں گا۔ اب مریض کو کہہ رہا ہے جب مریض ہوش میں ہے۔ اب جو ان کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں، جو انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے جب ہیپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت میں، پراپر ایک کیفیت میں لے جایا جاتا ہے، جس میں وہ یعنی اس کنڈیشن میں وہ جو اگلا بندہ بلوا رہا ہوتا ہے، بندہ وہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتا جی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آپ کے اندر حاضری ہو، بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر حاضری ہو آپ نے فلاں 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 بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے، فلاں پیر کے بارے میں یہ کہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا، کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، جب میرے اندر حاضری ہوگی تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بھائی وہ حاضری ہوتی تو کچھ ہوتا۔ اس نے سامنے بٹھایا، ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر ہاں بھائی زور سے آ، شور سے آ، زور سے آ، غصے سے آ، ایسے آ، اس کو ہیپناٹائز کر رہا ہے۔ اب وہ اس بندے کو ہیپناٹائز کیا اور رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے اندر حاضری ہوگی۔ اب جب اس کے اندر حاضری ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہی باتیں بولنی شروع کر دی جو پیر صاحب نے اس کو پہلے سمجھائی تھی۔ اب پیر صاحب نے وہ ویڈیو کاٹی اور اس پر بڑا سارا تھمبنیل لگا دیا، 500 سال پرانا جن فلاں پیر کی اصلیت بتاتے ہوئے۔ اور واللہ میرے پاس ان صاحب کے پاس سے ہو کے کوئی مریض آئے نا تو میں پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پھر ان کا علاج شروع کرتا ہوں۔ مجھے آئیڈیا ہے
کہ یہ چیز جو ہے یہ بندہ کیونکہ اس کو ہپناٹائز کیا گیا ہے، یہ بندہ سائیکولوجیکلی مسائل کا بھی شکار ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طرح سے لوگوں کو ہپناٹائز کرتے ہیں اور اس کو حاضری کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ حاضری کروانی ہے، اس کو کوئی بھائی مجھے حاضری نہیں کروانی، نہ مجھے حاضری کروانی ہے، نہ میرے اندر حاضری کی ضرورت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، بس میرا اگر میں دم کروانے آیا ہوں تو مجھے دم کرو، یا جو بھی مجھے ان لوگوں سے یہ چیزیں جو کوشش کر رہا ہوں نا میں ان لوگوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ادروائز مجھے یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور مجھے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کیڑے کمے لگے ہو، ایسے لوگوں کو آپ بتاتے رہتے ہیں ساری چیزیں، کوئی بندہ اپنا نقصان کر لے گا، کسی کا نقصان کر دے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے دوسرے کا نقصان ہو۔ اس میں ایک شک تو یہ ہے کہ کیا حاضری کروانی چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ قاری صاحب فلاں صاحب ہیں، انہوں نے تو میرے اندر حاضری کروا دی، حاضری نہیں کسی سے ہو رہی تھی۔ اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں بھی حاضری کرواتا رہا ہوں، میں نے بھی بہت زیادہ مطلب اس چیز میں انوالو رہا ہوں، اور جنات سے باتیں کرنا اور ان سے بات کر کے پوچھنا اور یہ ساری چیزیں، کہاں دفن ہے، کس نے جادو کروایا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ہوں ابتدائی 3-4 سالوں میں۔ لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ فائدے کی بجائے نقصان دے ہمارے لیے، تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس کو ختم کیا، اس کے متبادل جو بہتر علاج ہو سکتا تھا اس پر کام شروع کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حاضری مریض میں ہو گئی ہے، خود حاضری نہیں کروانی، نہ جنوں کو بلانا ہے، آ بھائی فلاں جن کون ہے اس میں، سامنے آ بھائی میرے سے بات کر، بھائی نیک ہے بد ہے کیا نہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ اس چیز کو یعنی مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی کیفیت بنتی ہے خود نہیں بلانا۔ خود کیوں نہیں بلانا؟ میں جب حاضریاں کرتا تھا نا تو میں ایک چیز سوچتا تھا کہ یار اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، میرے نبی آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے شر سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حاضری سے بھی اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ حاضر ہو، ان کی شرارتوں سے بھی، ان کی حاضری سے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حاضر نہیں کرنا، ہم کہہ رہے ہیں حاضر کرنا ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو معاملات ہیں، اس کو کیسے مینج کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تو حاضری کیے بغیر کیسے جنوں کو نکال لیں گے؟ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی حاضری نہیں ہوگی تو پھر جن کیسے نکلے گا؟ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو حاضری ہونے سے نہ ہونے سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا علاج ہو رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، آپ وہ کریں۔ آپ کیوں حاضری کروانا چاہتے ہیں؟ حاضری کروانے سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نہیں حاضری کروانی۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا مولوی تب بنتا ہے بندہ، یا بڑا جو ہے وہ بندہ ہی تب ہے جب حاضری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہے۔ میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں، اس کا انسان کو اسپرچولی بھی نقصان ہے، سائیکولوجیکلی بھی نقصان ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جب انسان کے اندر حاضری کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ یار اللہ منع کر رہے ہیں، لیکن جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں علاج، اس میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جن جب تک نہیں پکڑا، جن سے بات نہیں کی، تو میں کدھر کا راکی ہوں یا عامل ہوں یا مالج ہوں؟ تو میں تو بات کروں گا بھائی آ جا بھائی زور سے آ، بھائی شور سے آ۔ ایک صاحب ہیں وہ اس طرح سے حاضریاں کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائیکولوجیکلی ایشوز کو جانتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ہپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اور واللہ ہے اللہ گواہ اس چیز کا، وہ میرے پاس بندہ آیا اور اس بندے نے مجھے بتایا کہ جی میں فلاں صاحب کے پاس گیا، اور وہ میرے اندر حاضری کرنے سے پہلے، میں وضو کی حالت میں ہوں، میں بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر رہا، میں جیسے اس نے مجھے بات بتائی میں نے ویسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا جی میرے اندر حاضری کرنے کے سامنے اس عامل نے مجھے کہا، ان پیر صاحب نے مجھے کہا، وہ بڑی جن نکالنے والی ویڈیو بناتے ہیں اور بڑا طور سے شور سے اس طرح کے طریقے سے،
کہ میں تمہارے اندر حاضری کروں گا. اب مریض کو کہہ رہا ہے جب مریض ہوش میں ہے. اب جو ان کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں, جو سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں, جو انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں لوگ, وہ جانتے ہیں کہ انسان کے جب ہیپناٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو ایک کیفیت میں, پراپر ایک کیفیت میں لے جایا جاتا ہے جس میں وہ یعنی اس کنڈیشن میں وہ جو اگلا بندہ بلوا رہا ہوتا ہے, بندہ وہ بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کہتا جی مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آپ کے اندر حاضری ہو, بندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے اندر حاضری ہو آپ نے فلاں 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 بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے, فلاں پیر کے بارے میں یہ کہنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا, کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, جب میرے اندر حاضری ہوگی تو مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا. بھائی وہ حاضری ہوتی تو کچھ ہوتا. اس نے سامنے بٹھایا, ادھر کیمرے لگے ہیں, ادھر ہاں بھائی زور سے آ, شور سے آ, زور سے آ, غصے سے آ, ایسے آ. اس کو ہیپناٹائز کر رہا ہے. اب وہ اس بندے کو ہیپناٹائز کیا اور رزلٹ کیا نکلا, اس کے اندر حاضری ہوگی. اب جب اس کے اندر حاضری ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہی باتیں بولنی شروع کر دی جو پیر صاحب نے اس کو پہلے سمجھائی تھی. اب پیر صاحب نے وہ ویڈیو کاٹی اور اس پر بڑا سارا تھمبنیل لگا دیا, 500 سال پرانا جن فلاں پیر کی اصلیت بتاتے ہوئے. اور واللہ میرے پاس ان صاحب کے پاس سے ہو کے کوئی مریض آئے نا تو میں پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, پھر ان کا علاج شروع کرتا ہوں. مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ چیز جو ہے, یہ بندہ کیونکہ اس کو ہیپناٹائز کیا گیا ہے, یہ بندہ سائیکولوجیکلی مسائل کا بھی شکار ہوگا. تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف طرح سے لوگوں کو ہیپناٹائز کرتے ہیں اور اس کو حاضری کا نام دیتے ہیں. آپ کو کوئی بھی بندہ کہے کہ حاضری کروانی ہے, اس کو کوئی بھائی مجھے حاضری نہیں کروانی, نہ مجھے حاضری کروانی ہے, نہ میرے اندر حاضری کی ضرورت ہے. تم اپنے کام سے کام رکھو, بس میرا اگر میں دم کروانے آیا ہوں تو مجھے دم کرو, یا جو بھی مجھے ان لوگوں سے یہ چیزیں جو کوشش کر رہا ہوں نا میں ان لوگوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ادروائز مجھے یہ چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور مجھے اکثر احباب یہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کیڑے کمے لگے ہو, ایسے لوگوں کو آپ بتاتے رہتے ہیں ساری چیزیں, کوئی بندہ اپنا نقصان کر لے گا, کسی کا نقصان کر دے گا. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے دوسرے کا نقصان ہو.